قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن کی ابتدا فرماتے ہیں کہ مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ رو بقبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہو اس طرح پڑھے کہ خود جیسے اللہ رب العزت کو کلام سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر اور تفکر کے ساتھ آیات وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگے، اور آیات عذاب اور وعید کے اوپر اللہ پاک سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر اللہ رب العزت کی شان میں سبحان اللہ کہے، اور از خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بتکلف رونے کی سعی کرے۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے بارش ہو۔ پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کو رحل یا تکیہ کسی اونچی جگہ پر رکھ کے تلاوت کرے اور درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر ضرورت پیش آ ہی جاوے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے، اس کے بعد اعوذ پڑھ کے دوبارہ شروع کرے۔ اگر مجمع میں لوگوں میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھے، یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: سب سے پہلے غایت احترام سے باوضو قبلہ رو بیٹھے۔ دوسرا، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل اور تجوید سے پڑھے۔ تیسرا، رونے کی سعی کرے چاہے تکلف کیوں نہ ہو۔ چوتھا، آیات رحمت اور آیات عذاب کا حق ادا کرے جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ پانچواں، اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے، ورنہ آواز سے پڑھے۔ چھٹا، خوش الہانی سے پڑھے کہ خوش الہانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ اب بات آتی ہے باطنی آداب کی۔ سب سے پہلے کلام اللہ کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مقام کلام ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی علو شان اور رفعت اور کبریائی کو دل میں رکھے جس کا یہ کلام ہے۔ تیسرا، دل کو وسواس اور خطرات سے پاک رکھے۔ چوتھا، معنی کے تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تمام رات اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو بڑی ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور صبح کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پانچواں، جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو اس کے تابع بناوے۔ مثلا اگر آیات رحمت زبان پر ہیں دل سرور سے بھر جائے، آیات عذاب اگر آ گئی ہیں تو دل لرز جائے۔ چھٹا، کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے گویا حق تعالی شانہ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ، اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ نہ رہے تو تمام مسلمان گناہ گار ہیں۔ بلکہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جس شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں۔ اور اس زمانہ ضلالت اور جہالت میں جہاں مسلمانوں میں بہت سارے دینی امور میں گمراہی پھیل رہی ہے، وہاں پہ ایک عام آوازہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کو فضول سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جا رہا ہے، اور اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور تضییع اوقات کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری بددینی کی یہی ایک وبا ہوتی تو اس پر کچھ تفصیل سے لکھتا، مگر یہاں ہر مرض عجیب و غریب ہے، خیال باطل ہی کھنچا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ کس کس چیز کو روئیے اور کس کس چیز کا شکوہ ادا کیجیے۔